बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अभी और आने वाले 24 घंटों में अहम तरीन इवेंट है वही कौमी सलामती कमेटी का इजलास। जी हाँ, जिसकी पार्लिमानी कमेटी के सामने हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे DGI SI और दीगर सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो चाहे उनका अपोजिशन से हो, उनके सवालों का जवाब देंगे, उनको ब्रीफ करेंगे और उनको ब्रीफ करने के अलावा जी हाँ वो वजह बताएंगे कि किस बिना पर किसी नए ऑपरेशन या नेशनल एक्शन प्लान 2 की कोई ज़रूरत है। वो बताएंगे कि क्यों दहशतगर्दी की ये लहर जो है इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा पनपी है, इसके असल महरक़ात कहाँ हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इन तमाम चीज़ों के कहाँ अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो इसका कौन जिम्मेदार है, किसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। हुकूमत तो शायद इतने सवाल ना करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जी, वो कहते हैं ना, वो नाखून तेज कर कर बैठी है। इसी बहाने लगे हाथों वो तमाम सवालात भी किए जाएंगे जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए जा रहे थे जी, कि कैसे उन्होंने दहशतगर्दों को रीसेटल किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और फलाना फलाना, जिससे मुतालिक वो मुकम्मल तौर पर निगेट करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे होते हुए तो ये प्लान ज़रूर था जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी उस इजलास के अंदर थे, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी उस इजलास के अंदर थे, और इन तमाम ने इस मामले को नोट किया था। लेकिन उससे पहले ही इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी। ना इमरान खान साहब ना उनकी काबीना इस मामले में कहीं सिग्नेटरी है, ना कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये एक अहम तरीन इजलास है जो कल होना है। लेकिन उस इजलास से पहले ना बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान ना इस इजलास के ऊपर आ चुके हैं जी। इस पर तनकीद और बाकायदा गुफ्तगू होना शुरू हो चुकी है। वन बाय वन आपके साथ शेयर करूं, फिर वो सोशल मीडिया क्रैक डाउन और फिर दीगर कुछ खबरें हैं अदालती मंजरनामे से, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तो पार्लिमानी कमेटी का 1:30 बजे इजलास था जी, बरोज मंगल कल के रोज, उसका टाइम तब्दील कर दिया गया है। अब वो 18 मार्च बरोज मंगल है और कहा जा रहा है कि रमज़ान के तकद्दुस को मलूज़ खातिर रखते हुए कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दिन 11 बजे बरोज मंगल रख दिया गया है। तो कौमी असम्बली की तरफ से ये नोटिस जारी होगा। जो कुछ भी है थ्रू प्रॉपर चैनल तो इधर से ही आना है, लेकिन असल में ये नोटिस कहाँ से है, ये डिसाइड कहाँ हुआ है, क्या चीज़ है, ये आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है। अपोजिशन का ये मुतालबा था कि किसी भी किस्म की एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, जिस पे आर्मी चीफ साहब ने बड़ी कशादी दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में खुद आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जी इस पे जो मजीद सवालात उठना शुरू हो गए हैं, इसकी लेजिटिमेसी पे, लेजिटिमेसी तो नहीं कहे कि इसके जूद हासिल यानी काबिल कबूल होने के ऐसे इजलास का कोई क्रक्स निकले, उस पे फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जुमला बोला और काफ़ी एक्सेप्टेबल है, और उसमें उसको डिनाई किया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। उन्होंने कहा मुल्क का लीडर इमरान खान है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं। चाहे PTI की मोहब्बत में हो इमरान खान लीडर, या इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान लीडर, या इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में इमरान खान लीडर, हर लिहाज से लीडर इस वक्त सबसे बड़ा इमरान खान साहब ही हैं जी। और ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं जिसमें इमरान खान शामिल नहीं होगा, इसके फैसलों को अवामी एतमाद हासिल होना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप की हैसियत नुमाइंदा नहीं है और ना ही उनका कोई सियासी कद है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान और फौजी क़यादत के साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिदा जद्दोजहद के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, यानी इमरान खान साहब उस इजलास के अंदर मौजूद हों जिसमें स्ट्रेटजी डेवलप की जाए। बलूचिस्तान को 3 रीजन और गवादर को वफाकी इलाका करार दिया जाए। संजीदा इकदाम करें वरना बड़े शहर निशाने पर आएंगे। ज़ात के खौल से बाहर निकले। उन्होंने कहा जो 1.5 इंच की मस्जिद है ना, इसको ज़रा तोड़ें। इमरान खान को बुलाएं। और ये हकीकत है सर, जितने मर्जी इजलास बुला लें, जितनी मर्जी APCयाँ बुला लें, जितना मर्जी आप वो नेजल वॉइस में बड़ी बड़ी तकरीरें कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंसेंसस के बगैर कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं है, अपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, उनकी आवाज़ भी काफ़ी तगड़ी है। अब वो हैं भी शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ। उन्हें कहा जहाँ पार्लियामेंट की हैसियत पर ही सवाल हो, अब ये कल के इजलास पे बोल रहे हैं, उन्हें कहा जिस पार्लियामेंट की हैसियत पर ही सवाल हो वहाँ इन कैमरा इजलास की क्या हैसियत है। यानी ये जो फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए लोग बैठे हैं, उन्हें कहा इनके सामने आर्मी चीफ या DGI SI जो ब्रीफ दे रहे हैं उसकी क्या हैसियत है। मसाइल गंभीर ज़रूर हैं पर नाकाबिल हल नहीं, और अगर हम हल निकालने में संजीदा हैं तो सही समत में पहला कदम
اختیار عوام کے نمائندہ لوگوں کو ہی دینا ہوگا، اس بھانمتی کے کنبے کو کون تسلیم کرتا ہے؟ تو سر یہ والی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس اجلاس کے اوپر ہماری تو نظر ہے ہی ہے، پوری دنیا کی بھی نظر ہے کہ اس اجلاس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے جو سوال ہیں کہ اس کا کیا حق ہے کیا نہیں۔ ہاں، اس پہ شیخ وقاص اکرم صاحب صبح آئے، خیر انہوں نے کافی چیزیں کی، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کچھ بھی ہو، سیکٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا انسداد دہشت گردی کے کسی آپریشن کو اگر عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے نا تو پی ٹی آئی بھی حامی نہیں ہے، بندوق سے تمام مسائل حل نہیں ہوتے، یہ انہوں نے کہا اس پیرائی کا۔ عوام کا مطلب پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ کہتے ہیں اگر عوام کی حمایت ہی نہیں کسی آپریشن کی تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں عمران خان کو لاؤ اس سے بات کرو۔ ایسا کوئی اجلاس جسے کہتے ہیں اس کا کیا گیا فیصلہ عوامی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتا، ان کا کہنے کا مطلب یہ۔ دیگر انہوں نے اپنے 4-6 افراد کے نام لیے جی، سوشل میڈیا جو کریک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کو باقاعدہ اون کیا، حیدر سعید کو انہوں نے اون کیا، انہوں نے حیدر سعید کی حوالے سے آواز بلند کی تھی، جن کی 16 تاریخ کی گرفتاری جن کی ڈالی گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے انہوں نے کہا حیدر سعید پاکستانی ہے، عمران خان کا چاہنے والا ہے، ہاں پی ٹی آئی آفیشیل کا کہیں کا حصہ نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سوشل میڈیا کے مواد پر نہیں جاتا کیونکہ ہر نوجوان کو غصہ ہے آپ کے اوپر، اور ہر کوئی اپنے انداز میں وہ غصہ نکالتا ہے، تو انہیں اون کیا کہ یہ ہمارا ہے، لیکن اس کی بھی ساری باتیں جو ہے نا وہ نہیں ہے، یوں غائب شائب نہ کریں، اس کے کانٹینٹ کے اوپر جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ کریں۔ اچھا جی، دوسرا انہوں نے کہا آپ نے یوتھ سے مقابلہ اور زور لگا لیا ہے، آپ نے یوتھ سے مقابلہ اور ضد لگا لی ہے، یہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، ان کو شعور ہے، یہ اپنا حق جانتے ہیں، آپ ان کو اٹھانے کی بجائے اور ہندوستان کے ساتھ جوڑنے کی بجائے سوچیں کہ why these kids are behaving like this، اور سمجھیں کہ you have to address the real issues۔ یہ شیخ وقاص اکرم، تو بڑی خوشی ہے کہ جی بھائی یہ سوشل میڈیا کے حوالے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف ایز جماعت اون کر رہی ہے، اون کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا کچھ بنی گالا کے اندر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا میں بھی کچھ گرفتاری عمل میں آئی ہیں جی، اور بلر کر کے تصویر دی گئی جی، جعفر ایکسپریس حملہ اور اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والا ملزم بنی گالا سے گرفتار کیا گیا جی۔ اس کے علاوہ جی میں نے آپ کو اس کا بتا دیا حیدر کا جی، حیدر سعید کا جی، ان کو منفی پروپیگنڈا اور تہذیب آمیز مواد ٹویٹ کرنے کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کی جی، اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے ان کو حوالے کر دیا گیا جی۔ تو ادھر دوسری طرف یہ کام بھی چل رہا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف اون بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ کنڈیمڈ بھی کر رہی ہے، اور اس وجہ کو تلاش کر رہے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈال دے کہ ہم نے کہا ہے، یہ لوگ آزاد ہیں لیکن ناراض ہیں، ان بچوں سے بھی بات کریں، ان کو غصہ ہے۔ اچھا آگے جی، اسلام آباد میں جی باقاعدہ طور پر درخواست دی گئی تھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر، جیل سپرنٹینڈنٹ نے دی تھی کہ جتنے بھی کیسز ہیں نا عمران خان سے، وہ 20 سے زائد ہیں، وہ تمام کیسز ہیں، تو جس میں عمران خان وہ کیسز وہ درخواستیں ہیں جس میں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی، تو عدالت نے کچھ ریزرویشنز کے ساتھ کچھ اعتراضات کے ساتھ اس سماعت کے لیے مقرر کر دی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات ہو جائے کہ جی وہ کہتا ہے ایک باری جب کرنا میرے ساتھ آپ لوگ کر دیں تو میں ایک باری جواب دے دوں گا، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کی سزا منظور کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی 20 سے زائد کیسز کو یکجا کر کے لارجر بینچ بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ لارجر بینچ نے یہ 20 درخواستوں کے بھائی عمران خان سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، ایس او پیز کیا ہیں، لسٹیں کون ہوتی ہیں، کون ریپرزنٹیٹیو ہے، ونس فار آل اس بات کو کلیئر کر دیا۔ تو کل یہ درخواست تھی، اس پر فوری عمل ہوا، یہاں چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا میرٹ کا خیال رکھا ہے جی۔ ادھر پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے اے ٹی سی کی اطلاعات اسلام آباد کی، اس پہ وارنٹ گرفتاری جاری کی، جن سے بیشتر ویسے ہی مفرور ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے۔ جوڈیشل کمیشن حملہ کیس ہے جس کے اوپر یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جس میں مراد سعید صاحب انڈر گراؤنڈ، حماد اظہر صاحب انڈر گراؤنڈ، فاروق حبیب صاحب ان کی گراؤنڈ کہاں ہے، ڈھونڈ لیں کدھر ہیں، آپ کے پاس ہی ہے نا، تو اس کے بعد تو کبھی چھاپا بھی ان کا پڑا فاروق حبیب صاحب کے اوپر، کیونکہ انہوں نے صحیح موقع پر اپنی پارٹی بدل لی تھی، تو فاروق حبیب صاحب ان کو اختیاری قرار دے دیا جی۔ واسق قیوم عباسی صاحب، راجہ بشارت سمیت غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جیسے 2-3 تو باہر ہیں، باقی کا تو پتہ نہیں ہے۔ تو فاروق حبیب صاحب ایک اچھی خاصی
مفروری انہوں نے کاٹی تھی گوادر سے، کہیں سے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس پہ سوال ہو رہا ہے خواجہ آصف صاحب سے نا، کہ ملک کی موجودہ دہشت گردی کی صورتحال اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے میں ہونے والے جو حملے، ابھی بھی ایک مفتی بلوچستان کے اندر ایک اور شہید ہوئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف یا پوزیشن کہتی ہے کہ آپ کو اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے، وزارت دفاع کے نمائندے ہیں آپ، ان کے وزیر ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بغیر کسی ٹینشن کے بڑا مسکراتے ہوئے ایک کہا اور آگے نکل گئے، انہوں نے کہا اگر میرے استعفے سے سیکیورٹی کے معاملات حل ہوتے ہیں تو میں مستعفی ہونے کو تیار ہوں، بس یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ مطالبہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اچھا ایسے ہی ہے، تو آپ اپنے دور میں جہانگیر خان ترین، آپ اپنے دور میں صحت کے حوالے سے، آپ اپنے دور میں سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ ابھی حکومت چھوڑ دو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، یہ سب باتیں کیوں کرتے ہیں جب حالات ہی آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے استعفے کے ساتھ صحیح نہیں ہونے؟ تو کس کے استعفے سے صحیح ہونے خواجہ آصف صاحب؟ اتنی جرت ہے جو اسمبلی کے فلور پہ کہتے تھے اب کہہ دیں کہ فلانا بندہ استعفیٰ دے، بلکہ اداروں میں سے ہی کوئی اگر کسی کا آپ نے نام لینا تو لے کے بتائیں نا، اب کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم نے ان تقریروں کو آپ کی بڑی اپریشیٹ کیا تھا، آج نام لیں اور بتائیں، یہ تو استعفیٰ آپ کا کم از کم بنتا ہے۔ جی ہاں بنتا ہے، یا نام لیں کہ کون ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار کا بھی تعین نہیں کر رہے۔ اور ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نا پاکستان تحریک انصاف کے اکمل خان صاحب ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر 18 تاریخ کو ایک عدد ریلی نکالنے کے لیے بھی انہوں نے اعلان کیا جی فوج کے ساتھ ظاہر یکجہتی اور جعفر ایکسپریس ثانی کے خلاف کی آواز بلند کرنے کے لیے انہیں لاہور میں چیرنگ کراس سے ہائی کورٹ تک ریلی نکالنے کا بھی کیا ہوا جی۔ انہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے خلاف نا توہین عدالت کی متفق درخواست دی ہوئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے جی۔ عدالت نے متفرق درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت درخواست کو 7 اپریل کو سماعت کے لیے لگانے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر اکمل خان باری کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب پولیس اور ڈی سی لاہور کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 22 مارچ کو قانون اور آئین کے مطابق جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی۔ عدالت نے ان کی دادرسی کے لیے ریڈریسل کمیٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے اسے ناجائز تنگ اور ہراساں کرنے سے روکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے باوجود ایک روز میں ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر 3 مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ذرا آئی جی کو بلائیں، ان سے پوچھیں، اور یہ توہین عدالت کے مرتکب ہے کہ آپ نے جو جو حکم دیا اس کے خلاف آئی جی کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک پیش رفت ہے جی، چلیں سنتے نہیں سنتے لیکن تاریخ میں لکھا تو جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ آئی جی پنجاب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہونی چاہیے؟ یہ درخواست ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔